بھٹی صاحب آپ کہیے گا، اس سے پہلے کہ میں یہ جو ایپیکس کمیٹی ہے اس کے اوپر اسپیسیفکلی جاؤں، یہ بتائیں کیا یہ جو پوری آپ نے بات کی اس سے یہ اشارہ ملتا ہے یا یہ سمجھیں ہم کہ گنڈاپور صاحب 24 نومبر کے احتجاج کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر سیکنڈ تھاٹس ہیں ان کو؟ نہیں میڈم شیخ، سیکنڈ تھاٹ تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہے، پوری پاکستان تحریک انصاف میں ہے، اور پاکستان لیکن سر بڑے پرو احتجاج ہے نا گنڈاپور صاحب، ان کی تو ہم نے دیکھے ایسا ہے کہ ان کا بڑا جارے مزاج ہیں وہ، اور ہر دفعہ کہتے ہیں، ان کا ہی سب سے زیادہ وہ جملہ مشہور ہو رہا ہے، کفن باندھ کے ہم نکلیں گے۔ جی لیکن وہ بھی عمران خان صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اب ان کی دوسری ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ اس طرح کریں اور آپ وہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک ہی صوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس جس کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور وہاں جو ان کے ساتھ مسائل ہیں اس پہ وہ ان کی ہارڈ لائن ہے، لیکن اب وہ اس دوسری طرف بھی ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ لیکن ابھی بات ہو رہی تھی کتنی گنجائش ہے سر، کتنی گنجائش ہے کہ ان کی بات سنی جائے؟ کیا اس وقت ایسا ماحول بھی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہفتے کے روز وفاقی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے 9 مئی کو دوبارہ دہرایا اور سی سی ٹی ویز بھی لا کے کی، اس سے موڈ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ شاید کوئی بریک تھرو نہ ہو، شاید کوئی ایسا ماحول نہ ہو، لیکن کیا جب ایسا لگ رہا ہو، جب رستے بند ہوں، تو کم از کم آپ بات چیت ہونی چاہیے، یا مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ضرور بات چیت ہونی چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم ختم کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کا ہے مطالبہ، یا چوری شدہ مینڈیٹ واپس دے دیں، یا عمران خان سمیت گرفتار لوگوں کی رہائی کر دیں۔ تینوں جو ہیں ایسے ہیں کہ جس میں اس وقت کوئی بھی ان کا مطالبہ مانے جانے والا نہیں ہے، لیکن بات چیت جب ہوگی تو اگر یہی ہو جائے کہ کوئی بات چیت جاری رکھنے کا کوئی ہو اور احتجاج یہ نہ ہو، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کوئی بات چیت شروع ہو جائے یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ تو اب میڈم شیخ، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے کیا چاہتے ہیں؟ ابھی محمل کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی اسٹریٹجی بدلیں، اپنی حکمت عملی بدلیں، مثلا کیا بدلیں؟ آپ نے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی، شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی، آصف زرداری اینڈ کمپنی، ساروں کو لا کر سارے اقتدار میں آ گئے، عمران خان نااہل ہو گئے، 200 مقدموں میں اندر ہیں، اور ابھی ان پہ مزید مقدمے بن رہے ہیں، اور آپ ان کو فتنہ کہہ رہے ہیں، انتشار کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ابھی جو عطا تارڑ صاحب کی دکھائی تھی کہ 9 مئی کے مجرم ہو، معافی مانگو اور سزاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، اور بغاوت کے مقدمے کی باتیں ہو رہی ہیں، پارٹی پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، ملک دشمنی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ حکومت ہوتی ہے، ایسی حکومت ہوتی ہے کہ یہ حکومت کی لبو لے جائے؟ صبح وہ آگ اگلنا شروع کرتے ہیں، 3-4 وزیر رات گئے تک آگ اگلتے ہیں۔ اچھا، اب حکومت کے پاس ہے کیا؟ دوسری بات ہے کہ ایک تو زبان ان کی جو ہے وہ سبحان اللہ، حکومت کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ کیا چوری شدہ مینڈیٹ دے دیں گے حکومت سے بات کریں تو؟ نہیں دیں گے، چلو نہ دیں بھائی، تو دھاندلی کے ٹریبیونلز جو ہیں، دھاندلی تحقیقاتی، اس پہ ہی کوئی گارنٹی دے دیں کہ وہ آزادانہ طور پر دھاندلی کی تحقیقات ہوں گی۔ مخصوص نشستیں جو ان کی ہیں وہی واپس کر دیں کہ یہ گڈ فیتھ میں آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ ایک تو دھاندلی کی تحقیقات ہوں گی، دوسری یہ مخصوص نشستیں آپ لے لیں۔ مزید سختیاں نہیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف پر، مزید مقدمے نہیں بنیں گے۔ آج سے ہم اگلے 1 مہینہ آپ کو لبو لہجہ ہم اپنا بہتر کریں گے، یا سیاسی سپیس میں آپ آئیں واپس لیں۔ یہ جو خالی باتیں ہوتی ہیں، 50 بندے فائرنگ کر رہے ہیں، 1 بندہ درمیان میں مذاکرات کہہ رہا ہے، 40 بندے یہ کر رہے ہیں، کیا کریں وہ؟ یعنی ان کے پاس سیاسی سپیس نہیں ہے، ان کے پاس کارنر میٹنگ تک اجازت نہیں ہے، جہاں ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں تو یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہیں نہ کہیں۔ چلے آپ اپنے انتہائی تو نہیں، میں ابھی آپ کو نہیں، آپ نے غالباً میری شاید اس وقت لکھ رہی تھی، سنی نہیں باتیں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا گنجائش نکلنی ہے؟ مثلا کیا کوئی؟ تو سر ایسا نہیں، ایک منٹ نا، آپ میرے پورے سوال ہی نہیں سنا آپ نے۔ صرف میری جی سر میں تو یہ کہہ رہی تھی، چلے اگر انتہائی اس کے اوپر نہ جائیں آپ کہ جو مینڈیٹ ہے اس کی واپسی ہو یا خان صاحب کی رہائی، اتنی تو نکل سکتی ہے گنجائش کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ تھوڑی سی کم ہو جائیں، ان کو احتجاج جلسے جلوس کرنے کا مل جائے اختیار۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا؟
دیکھیے میڈم شیخ، 9 مئی ریاست کا مقدمہ ہے، 9 مئی کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ عمران خان نے عدالتوں سے رہا ہونا ہے، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ چوری شدہ مینڈیٹ آپ نہیں دے سکتے اور آپ کو گھر جانا پڑے گا، اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں۔ لیکن حکومت نے گڈ فیتھ میں کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر حکومت کہتی ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو کیا گڈ فیتھ میں آپ ایک طرف سے ان کو کہتے ہیں آپ ملک دشمن ہو، انتشاری ہو، ملک توڑنے والے ہو، اور دوسری بات ہے ان کی مخصوص نشستیں بھی آپ لینا چاہتے ہو، ان پر مزید سختیوں میں بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ مزید سختیاں نہ ہوں، مزید مقدمے نہ ہوں، لب و لہجے تک آپ بہتر نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے یا گڈ فیتھ میں نہیں کرنا چاہتے۔ سر یہ آپ کا اہم سوال ہے، میں چاہوں گی باقی تجزیہ کاروں کی اس کے اوپر ذرا وین کروائیں۔ سلیم صافی صاحب یہ لیکن اس سے پہلے بتا دیجئے گا کہ تحریک انصاف کا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ایک الائنس بھی بنا لیکن وہ پھر چل نہیں پایا، مسئلہ کیا ہوا؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ وہ پولیٹیکل نہیں ہوتا۔ اب چلو ادھر تو حکومت کی غلطی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے اس کے اتحادی ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ ان کے ساتھ کیوں نہیں جا سکے۔ اتحاد سیاسی تب ہوتے ہیں کہ جب اس کے لیے دونوں سائیڈ کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے دوسری پارٹی کو اپنے روایتی سیاست کے خلاف۔ تو یہاں حکومت کے ساتھ بھی اب بٹی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومت آخر کیا دے رہی ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا لہجہ کیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ مانگنا ہے، ایک چیننا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم چینیں گے، تو جب ہم چینیں گے کی بات آپ کریں گے تو دوسرا فریق بھی آپ کو اسی لہجے میں جواب دے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر سٹیپ بائی سٹیپ چلیں اور کمیٹیاں بنیں تو سب چیزوں کے راستے نکل سکتے ہیں۔ آج اگر پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر اکٹھے بیٹھ سکتی ہے تو وہ دونوں بھی اکٹھے بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ان کے ڈیمانڈ میں ایک جو نقطہ ہے، مثلا حکومت کی طرف سے تو کئی مرتبہ مذاکرات کی پیشکش کی جا چکی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ہم تو نہ اس حکومت کو مانتے ہیں نہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ سلیم صافی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، سلیم صافی صاحب سے صرف ایک سوال میں صافی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مان لیا پاکستان تحریک انصاف کا لب و لہجہ خراب ہے، لیکن وہ کس وجہ سے خراب ہے؟ حکومت جب ہوتی ہے اور آپ حکومت میں آپ نے آزاد عدلیہ ختم کر لی، مینڈیٹ پہ قبضہ کر لیا، تو کچھ نہ کچھ تو آفر کیا جاتا ہے نا، صرف اخباری بیانات تو نہیں ہوتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، یعنی کوئی 2-3 ہوتے کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ کرو، اتنا تو ہونا چاہیے۔